الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَتَوَطَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا تھا کہ حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان میں سے قابیل نے ظلم کر کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ مکالمہ جو ہے اس آیت کے اندر جاری ہے جب حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، گویا میرے قتل کا گناہ بھی اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ حاصل کر لے۔ ابن جریر نے مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہاں پر یہی معنی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت میں مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ وہ مضمون بھی ایک حیثیت سے صحیح ہے، مگر محققین کے نزدیک وہ اس آیت کی تفسیر نہیں۔ اب حابیل کے کلام کا حاصل یہ ہوا کہ اگر تو نے ٹھان ہی لی ہے کہ میرے قتل کا وبال اپنے سر رکھے تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ کوئی مدافعت اپنی جانب سے نہ کروں گا، حتیٰ کہ ترک عزیمت کا حرف بھی مجھ پر نہ آنے پائے، لہذا تیرے عمر بھر کے گناہ تجھ پر ثابت رہیں گے اور میرے خون کا گناہ اس کے اوپر سے چڑھے گا، اور چونکہ میں مظلوم ہوں گا اس سے میرے گناہ جو ہے وہ اتریں گے۔ یہ تفسیر موضوع القرآن کے اندر ہے۔ شاید قابیل کے اندر ابتدا میں کچھ جھجک ہوگی، آہستہ آہستہ اس کے نفس امارہ نے یہ خیال پختہ کر دیا کہ مجھے قتل ہی کرنا ہے، اور یہی کیفیت عموماً جو جرم اور گناہ کے کام ہوتے ہیں اس کی ابتدا میں ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی جو نفس امارہ ہے اس کی بات سنی اور اپنے برائی اور گناہ کے جو اس کو قصد کیا تھا اس کو پورا کر دیا، لہذا وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ گویا اس کا خسارہ دنیاوی بھی ہوا کہ ایسا بھائی جو قوت بازو بنتا اسے کھو دیا اور خود پاگل ہو کر مرا۔ حدیث میں ہے کہ ظلم اور قطع رحم دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے یہاں بھی ملتی ہے، اور اخروی خسران یہ ہے کہ گناہوں کے سبب جہنم کی آگ کا مستحق ہو۔ ایک نکتہ اور ہے کہ چونکہ اس نے پہلا قتل کیا اور ظلم کیا اور قطع رحم کیا اور بدامنی جو ہے پھیلائی، اس وجہ سے یہ تمام کام اس کے نام سے شروع ہوئے، اور اب جب بھی دنیا میں یہ کام ہوں گے اس کو اس کاموں کے گناہ میں شامل ہونا پڑے گا اور وہ ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ ان گناہوں کا بانی ہے۔ اور یہ مضمون صراحت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی بھی برا کام شروع کرے گا، بنیاد ڈالے گا دنیا میں، تو جب وہ برا کام دنیا میں ہوتا رہے گا اس کو اس کے گناہ میں سے حصہ ملتا رہے گا، اور اس کے برخلاف جو اگر کوئی نیک کام کی ابتدا کرے گا تو جب وہ نیک کام ہوگا اس کو جو ہے اس کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو نیکی کرنے والا بنا اور برائیوں سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔